السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حروف ناصبہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ وہ حروف ہیں جو مضارع کو خفیف کر دیتے ہیں اور فعل مضارع کو نصب دے دیتے ہیں، اور یہ فعل مضارع میں لفظی اور معنوی تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے کہ فعل مضارع کے معنی کو کون سے حروف بدلتے ہیں، یعنی کہ لام، سین اور سوفا۔ اب ہم ان حروف کے بارے میں پڑھیں گے کہ جن کی وجہ سے لفظی اور معنوی دونوں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ 3 گروپس ہیں۔ پہلا گروپ ہے حروف ناصبہ، دوسرا گروپ ہے حروف جازمہ، اور تیسرا گروپ ہے نون تاکید یعنی نون ثقیلہ اور خفیفہ۔ آج ہم پہلا گروپ حروف ناصبہ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ کہ حروف ناصبہ کیا ہیں، کون سے ہیں، کتنے ہیں۔ تو فعل مضارع کے آخر میں نصب دینے والے حروف کو حروف ناصبہ کہتے ہیں۔ یہ لفظی تبدیلی بھی کرتے ہیں اور یہ معنوی تبدیلی بھی کرتے ہیں۔ یہ 6 حروف ہیں۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ حروف کون کون سے ہیں۔ یہ 6 حروف ہیں: ان، لن، کئی، اذن، حتی اور لام کے، یا لام زیر لی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ حروف مضارع کے شروع میں آتے ہیں اور جن صیغوں کے آخر میں پیش آتی ہے ان کو زبر دے دیتے ہیں، جیسے یسجدو سے لن یسجدا۔ اب ان 6 میں سے ایک حرف یسجدو کے شروع میں آیا تو اس نے آخر پر اس کو کیا دے دی؟ زبر دے دی۔ اب ہم پہلا حرف دیکھتے ہیں لن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لفظی تبدیلی کیا کرتا ہے یہ کہ مضارع کے جن صیغوں کے آخر پر پیش آتی ہے ان پر زبر آ جاتی ہے، 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گر جاتا ہے، اور 2 جمع کے صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی کہ جو 2 جمع مؤنث کے صیغے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے آخر سے جو نون ہے وہ نہیں گرتا ہے ان کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نون آخر پہ آئیں گے تمام صیغوں کے آخر سے وہ نون گر جائیں گے، ان کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ معنوی تبدیلی یہ کیا کرتے ہیں؟ تو اس لفظ کی وجہ سے، لن کی وجہ سے، معنی میں تاکید سے نفی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک تو منفی کر دیتا ہے اس کا معنی، اور پھر اس میں تاکید بھی ہوتی ہے، مور ایمفسس۔ نمبر 2، معنی مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے۔ جب یہ لفظ آئے گا مضارع کے شروع میں تو آپ جانتے ہیں کہ مضارع میں 2 زمانے ہوتے ہیں، ایک حال کا ہوتا ہے اور ایک مستقبل کا ہوتا ہے، لیکن اس لفظ کی وجہ سے معنی میں مستقبل کے ساتھ معنی خاص ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں مثال، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ، نصبر تھا اصل میں، لیکن یہ اس حرف ناصبہ کی وجہ سے اس کے آخر پر زبر آ گئی۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں ہو سکے گا، تو آپ جو ریڈ ترجمہ ہے وہ دیکھیں، ہم سے ہرگز صبر نہیں ہو سکے گا۔ یہ ہرگز والا جو لفظ ہے اور نہ ہونے والا، تو یہ لن کی وجہ سے ہے، یہ اس کی معنوی تبدیلی ہے۔ اور ہو سکے گا یعنی کہ یہ مستقبل کے ساتھ معنی خاص بھی ہو گیا، یعنی کہ معنی میں تاکید بھی آ گئی اور معنی مستقبل کے ساتھ خاص بھی ہو گیا۔ لفظی تبدیلی کیا ہوئی کہ نصبرو کو اس نے نصبرہ میں چینج کر دیا، یعنی کہ پیش کو زبر میں بدل دیا۔ آگے دیکھیں جی، حروف ناصبہ کی وجہ سے مضارع کے 3 قسم کے صیغوں میں یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، پیش زبر میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہ ذرا ڈیٹیل سے آپ دیکھ لیں۔ نون اعرابی گر جاتا ہے ان صیغوں کے آخر سے، اور جو نمبر 3 پہ جو جمع مؤنث ہے کہ نون ہے وہ ان میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ دیکھیں یفعلنا اور تفعلنا میں۔ یہ فعل مضارع خفیف کی مثالیں ہیں۔ 5 صیغوں کے آخر پر فتح آ گیا، 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گر گیا، اور 2 صیغے بالکل نہیں بدلے۔ اگلا لفظ دیکھیں جی، ان۔ یہ بھی حرف ناصبہ ہے، اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں، اور لفظی تبدیلی کیا ہوتی ہے کہ وہی تبدیلی جو لن کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی کہ جن صیغوں کے آخر پر پیش آتی ہیں ان پر زبر آئے گی، 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گر جائے گا، 2 جمع مؤنث کے صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ معنوی تبدیلی کیا ہے؟ فعل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی پیدا ہوتے ہیں اور معنی مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے۔ جیسے امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔
اب دیکھیں کہ اس میں معنی ایک تو مستقبل کے ساتھ ہے کہ مستقبل میں اللہ کی عبادت کروں، اور دوسرا یہ مصدر کی طرح کا معنی ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ٹھیک ہے؟ تو مصدر کی تعویل میں آ کر اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں جی، کئی، اس کو بھی مصدریہ کہتے ہیں۔ مضارع کے جن صیغوں کے آخر پر پیش آتی ہے لفظی تبدیلی یہ سیم ہے سب کی، 7 صیغوں کے آخر سے نون رابی گرے گا، 2 جمع مؤنث صیغوں کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ معنوی تبدیلی پہلے جملے کی وجہ اور سبب بیان کرتا ہے۔ یہ کئی جو ہے پہلے جملے کی وجہ اور سبب، 2 جملے ہیں، پہلے جملے میں کوئی بات بیان ہوئی ہے، اس کی وجہ بیان کرنے کے لیے، سبب بیان کرنے کے لیے کئی آتا ہے، اور معنی اس کا سیم مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں 2 جملے، فرددناہ الی امہ، پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا۔ اب سوال پیدا ہوا کیوں پہنچایا؟ کئی اس کی تعویل کر رہا ہے، کئی اس کی تشریح کر رہا ہے، کئی اس کی جو ہے وہ توضیح کر رہا ہے کہ تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ کئی تقر عینھا، لفظی تبدیلی کیا ہوئی کہ مضارع کے آخر سے اس نے فتحہ دے دیا، اور معنوی تبدیلی اس نے کیا کی کہ پہلے جملے کا ایک سبب بیان کیا اور دوسرے نمبر پہ معنی مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ حرف جواب اذن، تب تو، پھر تو، ٹھیک ہے؟ لفظی تبدیلی وہی سیم ہے۔ معنوی تبدیلی کیا ہے کہ پہلے جملے کے جواب میں آتا ہے، 2 جملے ہوتے ہیں، اس سے جملہ شروع نہیں ہوتا، یہ جملے کے مڈ میں آتا ہے۔ پہلا جملہ جو ہوگا اس جملے کی تشریح کرنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے یہ اذن آتا ہے، اور معنی مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے۔ دیکھیں پہلا جملہ کیا، انا اکرر درسی، میں سبق دہرا رہا ہوں۔ اب اس کا جواب کیا ہوگا، اذن تحفظھا، کہ تب تم اس کو یاد کر لو گے، یعنی کہ اگر تم سبق دہرا رہے ہو تو پھر تم اس کو یاد بھی کر لو گے۔ آگے دیکھیں جی، حتی، یہاں تک کہ، لفظی تبدیلی کیا ہے کہ مضارع کے جن صیغوں کے آخر پر پیش آتی ہے ان پر زبر آ جاتی ہے، وہی سیم ساری تبدیلیاں ہوں گی سب کی۔ معنی مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے، جیسے لن اجلس حتی یأذن المعلم، میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا یہاں تک کہ معلم اجازت دے۔ لفظی تبدیلی کیا ہوئی کہ اس نے مضارع کو مفتوح کر دیا، جیسے یأذن تھا یأذن کر دیا، اور معنی میں اس نے جو ہے وہ مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیا، اور مطلب اس کا کیا ہے، یہاں تک کہ۔ آگے ہے لام زیر لی، لام کہ، لفظی تبدیلیاں وہی سیم ہیں۔ معنوی تبدیلی معنی مستقبل کے ساتھ خاص ہوگا، اور اسی طرح یہ وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خلق اللہ الناس، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، کیوں؟ لیعبدوہ، تاکہ وہ اس کی عبادت کریں۔ تو یہ ہے حروف ناصبہ ہم نے پڑھے 6، اور ان کا عمل پڑھا کہ لفظی اور معنوی کون سی تبدیلیاں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔